السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی. جی شہاب الدین بھائی بول رہے ہیں؟ جی نہیں، حسین بھائی بول رہا ہوں. شہاب الدین بھائی نہیں ہے؟ نہیں، شہاب الدین بھائی پاس بیٹھے ہیں. ایک منٹ بات کروا دیجیے. فرمائیں. تھوڑا بزی تھے اس لیے. میں ان کا دوست بول رہا ہوں. ہاں کون؟ افو بھائی بول رہے ہیں نا؟ تو مجھ سے بات کر لو، مجھ سے دشمنی ہے کیا آپ کی؟ نہیں، شہاب الدین بھائی سے بات. شہاب الدین بھائی سے بات کرنی تھی کیا؟ اچھا لو کرو بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور شہاب الدین بھائی سب خیریت؟ ہاں الحمد للہ ہم خیریت سے. آپ سناؤ. جی بھائی یہ سب کام آپ میرے بھائی کب چھوڑیں گے؟ کون سا؟ ارے یہی جو آپ لوگ کا کام ہے، مطلب فتنے بازی کرنا، فتنہ پھیلانا، اہل حدیثوں کو پریشان کرنا. وہ بیچارے خدا اپنی زندگی سے پریشان، ہم کیا کریں گے انہیں پریشان. نہیں بھائی، اصل میں اب کچھ لوگ میرے بھائی قرآن حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمارے مسلک پہ کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ کیسے عمل کر رہے ہیں؟ تو ہم کون سے؟ ہم کیا ہم حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں؟ کہاں عمل کر رہے ہیں؟ کون سے معاملے میں عمل کیا بھائی؟ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کون سے مسئلے میں بھائی آپ نے قرآن حدیث کے اوپر عمل کیا ہے؟ نماز آپ لوگ حنفی والی پڑھتے ہو، ٹھیک ہے. تقلید آپ لوگ ایسی کرتے ہو جو قرآن حدیث میں ہے بھی، ٹھیک. تو میرے بھائی پھر کیا مطلب دعویٰ کہے گا؟ یہ تو جھوٹا دعویٰ ہو گیا نا قرآن حدیث والا. افو بھائی پہلے تو اپنی عقل کا علاج کراؤ. بھائی ہمیں علاج کے بعد ہم تو آپ کے پاس فون ہی نہ کرتے کیونکہ ہم جانتے ہیں جاہلوں کے پاس ہم فون کرتے ہیں. لیکن آپ کی ایک بھائی کا فون آیا تھا، انہوں نے آپ کو نمبر دیا، وہ کہہ رہے تھے بھائی شہاب الدین ہے یہ، مطلب بات پہ مطلب چیلنج کرتے ہیں، جب بات کرنے جاؤ تو بھاگ جاتے ہیں، سامنے نہیں آتے ہیں. تو تھوڑا آپ اس کو کس نے کہی تھی یہ بات؟ ارے ہماری جماعت کے بھائی ہیں. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی پاگل ہیں وہ روزانہ کال کٹ کر کے یہ بتا دیجیے، میں آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تقلید کرنے کا حکم بھائی کب دیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تقلید کرنے کا حکم کب دیا؟ بھائی یہ کون سا سوال ہو گیا بھائی؟ یہ بیسک بنیادی سوال ہے، کیونکہ جس امام کی آپ لوگ تقلید کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو تو یہ بھی تو جاننا پڑے گا کیا اس نے کبھی تقلید کرنے کے لیے بول رہا کہ نہیں. ایسا تو نہیں آپ لوگ اپنی عقل سے تقلید کر رہے ہو. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو کر رہے ہو کہ سب سے پہلے ان کا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو کچھ فرمایا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں جب بھی اگر دلائل لوں گا یعنی کوئی مسئلہ بتاؤں گا 4 چیز سے بتاؤں گا. سب سے پہلے لوں گا میں قرآن سے، کتاب اللہ سے، پھر سنت رسول اللہ سے، اور پھر صحابہ کی زندگی یعنی کہ صحابہ سے، اور پھر یعنی صحابہ ان کے اندر کس چیز پر اجماع ہو جائے تو اس پر، اور لاسٹ میں شرعی قیاس کروں گا یعنی کہ لاسٹ میں قیاس. تو بھائی در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 پر اترا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہاتھوں سے منی خارج کرنے پر روزہ فاسد نہیں. تو یہ کون سے قرآن حدیث اجماع قیاس سے مسئلہ لیا گیا ہے؟ اب یہ سب سے پہلے تو آپ کو اگر کچھ پینا ہے کیا کہ واقعی آپ کا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں میرے پیارے بھائی؟ یعنی پاکی آپ کے اندر، آپ کے نزدیک تو پاک ہے نا وہ چیز؟ کیا چیز بھائی آپ کے اندر منی پاک ہے نا؟ ہاں ہمارے اندر منی پاک ہے، باہر آتی ہے تو وہ بھی پاک ہے، لیکن یہ جو عمل ہوتا ہے منی نکالنے والا، اس کو ہاتھوں سے منی خارج کرنے پر روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے تو کیا امبوجا سیمنٹ کا بنا ہوا روزہ ہے؟ تو بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہاتھ سے منی نکالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی حدیث سنا دیجیے مجھے. ہاں الحمدللہ بہت ساری حدیثیں ہیں بھائی. شہوت کا روزہ ہے. ایک سنا دو بھائی. شہوت کا روزہ ہے کہ نہیں یہ آپ بتائیے. مطلب روزہ بھائی جو روزہ ہے وہ آدمی کے مطلب بھائی کیا ہے؟ مطلب روزے کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. ارے یار تمہیں خود نہیں پتا تم روزے کا معنی کیا ہوتا ہے. میں بھی آپ کو سب سمجھا رہا ہوں، اطمینان سے بتاؤں گا. دیکھیے آپ کے پاس بہت سی حدیث ہے نا. جھوٹ نہیں آرام سے بولیے میرے پیارے بھائی. آرام سے پسینہ پوچھ لیجیے، پریشان نہ ہوئیے، ٹھیک ہے. پسینہ تو تمہارے نکلیں گے. روزہ کا معنی کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک ہے، ٹھہر جانا. تو ہم کو برائی سے
ٹھیک ہے، اپنی بھائی وہ خواہشات سے، شہوت سے، ان سب سے رکنا ہے. خالی مطلب روزے کا نام یہ نہیں کہ بس کھانا پینا نہ کھائیں. اپنے ڈائلاگ مت مارو، حدیث سے بتاؤ. ارے حدیثی میں میرے بھائی شہوت کا بھی روزہ ہے. اگر کوئی میرے بھائی روزہ رکھ کے اگر بھائی وہ مطلب وہ جمع کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا. اور ہاتھوں سے منی خارج کرنا یہ بھی زنا ہے. آپ کو نہیں معلوم؟ ارے بیوقوف، کس نے آپ جب ہاتھوں سے منی خارج کریں گے تو آپ کے دماغ میں ایک میرے بھائی امیج رہے گی، تصور رہے گا. جنہ کی تعریف آتی ہے آپ کو بیوقوف؟ بھائی جنہ نہیں ہوتا، زنا ہوتا ہے. پہلے بولنا. جنہ بول ہی نہیں رہا ہوں میں، جنہ بول رہا ہوں. جنہ بول ہی نہیں رہا ہوں، جنہ بول رہا ہوں. بھائی آپ بوکھلا گئے، آپ بوکھلا گئے. پانی پی آرام سے. بالکل ابھی تو آپ پاگل ہو، ابھی تو آرام سے میرے بھائی، بالکل آرام سے. ٹھنڈا پانی بھائی آرام سے پی لیجئے. اس سے بھی آرام نہ ہو تو منہ پہ پانی کی چھینٹیں مار لیجئے. اس سے بھی آرام نہ ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لیجئے. کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں. ایک دم اطمینان سے بات کریں. میں بھاگوں گا نہیں پہنچ کر. یعنی کہ ایک منی کا گھونٹ پی لیں تو شاید آپ کو حدیث یاد آ جائے. تو منی تو بات نہیں ہے. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں ہاتھوں پہ کوئی گندگی لگ جائے تو 3 بار چاٹ لو. تو آپ کی اماں بہنوں کے ہاتھوں پہ منی لگتی ہوگی، کیا وہ 3 بار چاٹ لیتی ہوں گی؟ ارے گدھے کے. تو بھائی اپنی اماں بہنوں سے ٹیسٹ پوچھیے گا منی کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. کڑوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، تیکھا ہوتا ہے، اسپائسی ہوتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے سے آپ میرے بھائی بدکلامی نہ کیجیے گا. نہیں، ابھی آپ کی جو گھر کی گندگی ہے آپ کو پیش کرنا اسٹارٹ کر دوں گا تو ابھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا. بیوقوف جو بات کہی نہیں ہے وہ کہہ رہے. میں پھر اپنے بیسک سوال پہ آتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تکلیف کا حکم کب دیا امت کو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تکلیف کرنے کا حکم امت کو کب دیا؟ ارے گدھے، تمہیں بات کرنی نہیں آتی تو نہیں کرنی. بھائی آپ کی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان کا گھٹنا بڑھنا ایسا ہے جیسے بھائی گدھے کا اعلیٰ تنسل. تو آپ لوگ گدھے ہوئے نا، آپ لوگ کا ایمان جو ہے وہ گدھے کے اعلیٰ تنسل کی طرح ایک دم بھائی وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. آپ کا ایمان بھی ایسا ہی ہے، بڑھتا ہے تو بالکل بڑھ جاتا ہے، گھٹتا ہے تو بالکل گھٹ جاتا ہے. سمجھ آ رہا ہے تم کیا بول رہے ہو؟ میں نہیں، آپ کے اشرف علی تھانوی کی نہیں سمجھ میں آیا تو میرے کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا؟ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث سنا دوں؟ بھائی حدیث آپ کے لیے حجت ہے؟ ارے بیوقوف کیوں نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تکلیف کرتے ہیں. ان کا قول تو امام ابو حنیفہ کے امام کی قول کی تکلیف کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ کیا نہیں آپ قرآن حدیث کی تکلیف کرتے ہیں یا امام صاحب کی تکلیف کرتے ہیں؟ عدلہ اربع، قرآن حدیث اجماع اور قیاس. وہ تو امام ابو بھائی وہ تو ائمہ کا ہے نا. آپ تو مقلد ہو، عوام ہو. آپ کے مولانا محمود الحسن حنفی دیوبندی لکھتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں، ہمارے لیے قرآن حدیث کے حوالوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے لیے امام کا، فقہ کا قول، ان کی رائے، ان کا قیاس حجت ہے. تو آپ کی ہمت کیسے ہوئی بھائی حدیثوں کی بات کرنے کی، قرآن کی بات کرنے کی؟ مطلب آپ کی مولانا محمود الحسن حنفی کیا غلط تھے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ میں مولانا محمود الحسن حنفی کیا وہ غلط تھے آپ کے؟ ہاں، میں اس کا مقلد ہوں یا امام ابو؟ اچھا یہ نہیں سمجھ میں آیا میرے آج تک. بھائی میں پچھلے 2 سال سے سوچ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ ان کو تو بھائی وہ کیا بولتے ہیں، حنیفی ہونا چاہیے نا بھائی. حنیفہ کے ماننے والے حنیفی، تو یہ حنفی کیسے ہو گئی؟ یہ حنیفہ کا حنفی کیسے بن گیا؟ یہ کون سے عربی کے اصول سے بنا ہے بتائیے ذرا. اب بھائی کتنی شرم کی بات ہے. آپ نہ تو تکلیف کا حکم ثابت کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حنفی ثابت کر سکتے ہیں. کتنے میرے بھائی شرم کی بات ہے. ڈوب پڑیے میرے بھائی. اہل حدیثوں کو پریشان کرتے ہیں اور اب میرے بھائی اب اہل حدیث کا فون آیا تو آپ بات نہیں کر پا رہے. کسی مسئلے پہ بات نہیں کر سکتا. اچھا چلیے بتائیے میرے بھائی، ناراض ہوئیے، کون سے مسئلے پہ آپ کو بات کرنا ہے؟ چلیے بتائیے. اب آپ نے کہا کہ میں ٹاپک آپ کی پسند کا ہوگا انشاءاللہ، بات میں کروں گا. چلیے بتائیے، ٹاپک بولیے. اچھا سب سے پہلے اب مجھے یہ بتائیے کہ یعنی آپ نے سر وقایع پہ بات کی تھی کہ میں حدیث دوں گا بہت سی کہ ہاتھ سے منی خارج کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں شہوت کا میرے بھائی، شہوت کا بھی روزہ ہوتا ہے، یہ حدیث ہے. اب آپ نے پڑھی لکھی نہیں ہے تو میری کیا غلطی ہے جاہل آدمی. بیوقوف، شہوت کا مسئلہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ مسئلہ کہاں منع نہیں تو ہاتھوں سے منی کوئی بھائی کیا ٹائم پاس کے لیے خارج کرے گا؟ جب اس کو شہوت کی چاہ ہوگی تبھی تو ہاتھوں سے منی خارج کرے گا.
حد ہے میرے بھائی، آپ کو بھی میرے بھائی چھوٹے بچوں والی بات کر رہا ہو تو تمہارے اندر عقل، اب میں نے بھائی، جو حد سے آپ کو میتھن ہوتا ہے، اس سے جننی ہوتا ہے، ہینڈ جاب کون سی ہوتا ہے، حدیث میں ہے؟ ہاتھوں سے کون سی منی حدیث خارج میں؟ کرنا ہوتا ہے، حدیث یہ حدیث بتاؤ شہوت مجھے۔ کے اوپر جب کوئی آدمی قابو نہیں کر پاتا ہے تو کرتا ہے، یہ تو بھی مجھے ایک زنا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں کوئی تصور میں کوئی عورت ہوتی ہے، لیڈیز ہوتی ہے، آپ اس کو مائنڈ میں اپنے تصور کر کے اپنے ہاتھوں سے منی خارج کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ذہن کا زنا ہے۔ اور روزہ رکھ کے ایسا گندا عمل کرنے سے آپ کے وہاں روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، کتنے شرم کی بات ہے میرے بھائی۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 جا کے کھول کے پڑھ لیجیے گا۔ اور آگے سنیے، اور آگے اترا ہوا ہے در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 پہ کہ مردہ عورت یا چھوٹی بچی یا جانور سے بٹی کرنے پر روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو آپ کے وہاں تو جانور کے اوپر بھی اگر بھائی چالو ہو جاؤ تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مردہ عورت سے وٹی کر لو تو بھائی وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ چھوٹی بچی سے بھی اگر میرے بھائی وٹی کر لو تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مہان امبوجا سیمنٹ کا بنا ہوا روزہ ہے حنفی مسلک کا، کچھ بھی کر لو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اب تو رمضان آ رہے ہیں تو آپ ایک کام کیجیے گا، روزہ رکھ کے ہاتھوں سے منی خارج کیجیے گا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جائیے گا بھائی قبرستان جائیے گا، وہاں کی مردہ عورتوں کو نکال کے ان کے ساتھ بٹی کیجیے گا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ارے بھائی مقلد بنیے نا، سچے مقلد بنیے۔ او بد دماغ، پہلے بات تو سن تو لو، جواب بھائی بد دماغ والا تو میرے بھائی جو باتیں ہیں وہ آپ کے حنفی عالموں نے اتاری ہیں، اس میں میری کیا غلطی ہے میرے بھائی، میں تو پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں صرف۔ ارے بیوقوف، جب میں آپ کو جواب دوں گا تو سنو گے تو صحیح نا۔ ایک مسئلہ بتاؤ کون سا ہے پہلے، کس کا آپ کو جواب چاہیے؟ بھائی میرے کو ایک چیز کا جواب دے دیجیے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 پہ بھائی صاف صاف اترا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں مردہ عورت یا چھوٹی بچی یا جانور سے بدفعلی کرنے پہ روزہ فاسد نہیں، تو روزہ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ تو روزہ رکھ کے اگر میرے بھائی ایسا عمل کوئی کر لے جانور کے ساتھ، مردہ عورت کے ساتھ، چھوٹی بچی کے ساتھ، تو اس کا روزہ بھائی کون سے قرآن، کون سے حدیث، کون سے اجماع اور کون سے قیاس کے مطابق ان کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ ہمیں دے دیجیے، ہم خاموشی سے ایک دم سن رہے ہیں۔ سنو، پہلے تو مجھے ابو یہ بتاؤ کہ اگر بھائی ابو نہیں، افو خان، ٹھیک ہے، پہلے نام بولنا ٹھیک سے بھائی سیکھ جائیے۔ نہیں وہ یعنی تم کارٹون جیسے لگتے ہو نا، اس لیے بول دیتا ہوں کئی بار۔ چلو وہی تو بتا رہے ہیں نا، مقلد کارٹون ہوتا ہے تو اس کو میرے بھائی ہر جگہ ٹام اینڈ جیری کو نظر آتا ہے۔ اب سنو، سناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مجھے کوئی ایسا فرمان بتا دیجئے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کہا ہو، یعنی اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے۔ ہاں، ہم بستری کرنے سے روزہ بھائی وہ ٹوٹ جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی میرے بھائی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے اگر وہ جمع کر لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو اس کی بھائی قضا بھی رکھنی پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن آپ کے حنفی فقہ کے اعتبار سے مردہ عورت، چھوٹی بچی اور جانور سے بھی اگر کوئی میرے بھائی وٹی کر رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ نہیں رہا ہے، تو آپ اس کو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے ثابت کیجئے نا۔ اچھا، صحیح سے مقلد ہے، اپنے امام کا قول نہیں ثابت کر پا رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اہل حدیث کو چیلنج کرتے ہیں۔ اجتہادی مسائل جو ہوتے ہیں، یہ کون سا اجتہادی مسائل ہے میرے بھائی؟ ارے بھائی پہلے آپ سنو، مطلب اجتہادی مسائل میں آپ کچھ بھی روزے کی حالت میں کرنے کے لیے آپ چھوٹ دے دیں گے امت کو؟ وہ بیوقوف اگر کوئی ایسا کر لے تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ مسئلہ یہ ہے، اس پر حکم یہ لگے گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ قضا بھی رکھنی پڑے گی، اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ مجھے حدیث دکھاؤ کہ جس میں یہ بتا تو دیا، بخاری کی حدیث سے جاہل آدمی، اب تم پڑھے لکھے کم ہو تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو بیوقوف جنا کس سے ہوتا ہے؟ جنا جو یعنی کہ زنا نہیں ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے۔ زنا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی زنا ہے، اگر کوئی زنا کرے گا یا صحبت کرے گا، صحبت کی مطلب کل ملا کے آپ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اس مسئلے کو آپ کو تعویل کر کے قرآن حدیث کے مطابق بنانا ہے، اپنے مسلک کو قرآن حدیث کے اوپر آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو۔ میرے بھائی حق میرے بھائی کیوں نہیں آپ لوگ کو ہضم ہوتا ہے؟ ارے بیوقوف، تم جو بات کہہ رہے ہو مجھے ایک حدیث بتا دو۔ بیوقوف بولنے سے آپ خود بیوقوف ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نے حدیث آپ کو بتا دی ہے، اگر میری حدیث غلط ہو تو آپ کا جوتا میرا سر۔ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث پیش کر دیجئے کہ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ نے کسی مردہ عورت سے
या जानवर से या छोटी बच्ची से वटी की हो और उसका रोजा भी ना टूटा हो? आप हमें बताइए ना, मसला आप लिखते हैं, आपकी फिक्र हनफी, आप लोग का दावा है हमारी फिक्र हनफी कुरान हदीस का निचोड़ है। आपकी फिक्र हनफी आप लोग का दावा है कुरान हदीस का निचोड़ है, तो आप तो कुरान हदीस से साबित करोगे ना, जाहिल आदमी। दावा जिसका होता है दलील उसकी होती है, दावा आप लोगों का है तो दलील तो दोगे ना। पागल, जब कुरान हदीस में इसका जिक्र नहीं है तो इज्तिहादी मसाइल हो गया नहीं? क्यों? तो भाई एक चलिए मान लिया ये भाई इज्तिहादी मसाइल है, तो क्या रोजे की हालत में ऐसा करने से रोजा टूटेगा नहीं? इसकी क्या दलील है? इसकी दलील अभी आपने कहा था हमारे इमाम साहब ने हर मसला कुरान हदीस इजमा कयास से निकाला है, तो उन्होंने कौन सी कुरान की आयत से ये वाला फैसला दिया, कौन सी हदीस से उन्होंने ये वाला फैसला दिया, कौन से इजमा से उन्होंने ये वाला फैसला दिया, और कौन सा कयास करके ये वाला फैसला दिया? अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर की अगर आदमी ऐसा करता है किसी मुर्दा से, तो मुर्दा के साथ आदमी जो सोबत होती है या जिना होता है, जिना उसे बोलते हैं कि जब दोनों उस चीज जिना। हाँ, मैं जिना ही बोल रहा हूँ, बेवकूफ, सुन लो पहले। अगर कोई दोनों आदमी में से अगर कोई ये दोनों एक्टिव हालत में, उसे जिना बोला जाता है। हदीस में भी इसका यही तज़किरा है और यही हुक्म है। अब अगर आदमी एक है, आदमी हैंड प्रैक्टिस करता है, तो हैंड से अगर वो मनी निकाल रहा है तो उसे जिना नहीं कहा जाएगा। जिना की तारीफ ये नहीं, जिना की तारीफ ये होती है भाई हाथों से मनी खारिज करना भी ये जिना है। तो मुझे हदीस और कुरान हदीस में बताओ कहाँ से? आप कार्टून देखते देखते अपने हाथों से मनी खारिज आप नहीं कर सकते हैं, जब तक आपके दिमाग में एक इमेज ना बने, तसव्वुर ना है, आपके जोश ना है। ओ बेवकूफ, आप वहाँ हदीस बुखारी की जाके भाई उसमें दो खतने आप असल में कम पढ़े लिखे हैं ना, इसीलिए ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। तुम्हें क्या आता है? तुम्हें तो बेवकूफ कितने हो कि जो तरावी की बात करते हो। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में कोई अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हाथों से मनी खारिज करता है ना, वो इतना बड़ा जिनाखोर होता है कि या तो वो टीवी पे गंदी मूवी देखेगा, या तो मोबाइल में गंदी मूवी देखेगा, या तो कोई गंदी फोटो देखेगा, या अपने दिमाग में कोई गंदा सा इमेजिन करेगा, तभी उसके जोश आएगा, तभी उसके मेरे भाई आला तनस्सुल उसके हाथ में आएगा, तभी वो मनी खारिज कर सकता है। वो खाली बात करते करते कॉमेडी नाइट शो देखते देखते हाथों से मनी खारिज कर ही नहीं सकता। वो जब तक भाई वो दिमाग में किसी के साथ नहीं करेगा तब तक उसके मनी खारिज ही नहीं होगी। और ये जिना है। जिना नहीं बोलेंगे, जिना तुम मुझे इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? हम फिर इसको बोलेंगे, सोबत बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे यानी कि एक आदमी यानी गुनाह कर रहा है, बदफैली कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, उसे ये कहेंगे। लेकिन इसे बदफैली कैसे कर रहा है वो? कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? बोलते बुरा फैल करना, बुरा फैल है, ये गंदा काम है, बुरा काम है। गंदा काम है तो गंदा काम करने से रोजा टूटेगा नहीं? हाँ, बदफैली करने से रोजा टूटेगा नहीं? मुझे हदीस सुना दो। मुझे सुना तो दिया मेरे भाई। मनी मेरे भाई आपकी खारिज हो रही है, आपका गुस्ल टूटा, गुस्ल आपका टूटा, तो आपने जिस तरीके से मनी खारिज की है, गंदा अमल करके दिमाग में गंदे गंदे तसव्वुर ला के आप अपनी शहवत पे काबू नहीं कर पाए, तो शहवत पे काबू नहीं कर पाए तो आपका रोजा टूट गया। अल्लाह ताला के नबी ने क्या कहा कि अगर शहवत पे काबू ना कर पाए तो भाई आपका रोजा टूट गया। अब सुन तो लो, अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपनी भाई शहवत पे काबू ना पा पाए और आपने रोजे की हालत में अगर अपनी बीवी से हमबस्तरी कर ली तो आपका रोजा टूट गया। अगर आप शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं और शहवत पे काबू नहीं कर पाए और हाथों से आपने मनी खारिज कर ली तो भी रोजा टूट गया। ये तो सिंपल मसला है ना, छोटे बच्चे के भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपने आप हो ठेकेदार, आप हनफी मसलक को जबरदस्ती भाई हक साबित करने की नाकाम कोशिश करते रहोगे। तो तू बात तो सुन, तू अब चुप रहे ना, मैं जवाब भाई हक मानने से क्यों मेरे भाई डरते हो? ये अरे जब जाता है मेरे पास जवाब नहीं होता करने लगे मेरे भाई, जब इल्म खत्म हो जाता है तो बदतमीजी करने लगते हैं। अब मैंने आपसे कहा है कि सुन लो आप, मैं आपसे कह रहा हूँ रिक्वेस्ट नहीं तो साले बहनों ये सब करना जरूरी है क्या? सुन लो कि अप्पू भाई। अच्छा खैर मेरे भाई आप ये बता दीजिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी तकलीफ करने का हुक्म कब दिया? मेरे को बताएंगे कि नहीं मेरे को भी तकलीफ करना है? ओ गधे, तू सवाल पूछे जाएगा, मेरे को तकलीफ करना है। आप अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से तकलीफ का हुक्म साबित कीजिए, मैं अबू खान आज से तकलीफ करना स्टार्ट कर दूंगा। जवाब सुनो, जल्दी जवाब दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी तकलीफ करने का हुक्म उम्मत को कब दिया और उन्होंने कब कहा कि मेरे मरने के बाद तुम लोग हनफी मसलक बना लेना और हनफी उसूल बना लेना और हनफी फिका लिख लेना और हनफी बन के रहना? ये उन्होंने कब बोला?
तेरी औकात सब जानते हैं। अब साले जब मैं तुम्हें भाई मेरी औकात मेरे भाई क्या है पता है, मेरी औकात आपके आलिमों से बात करने की है, लेकिन तब भी मैं आप ऐसे जाहिलों से बात कर रहा हूँ। ये आपके लिए एक शान की बात है। अब्बू खान साहब आपको फोन कर रहे हैं, वो भी मैं आप ऐसे जाहिल को फोन भी ना करता। वो आप जिनको परेशान करते हैं ना अपने एरिया में, उन्होंने मजबूरी में आपका नंबर दिया है। तुम्हारे अब तेने एक भी इतने सवाल आप ये बताइए, जब भाई आपके एरिया में अहले हदीस लोग आपसे बात करने आते हैं तो आप भाग क्यों जाते हैं? जितने भी अहले हदीस है वो मैदान छोड़ के भागे, हम टॉप गए। तो मेरे भाई आप क्यों नहीं साबित कर पा रहे? मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी तकलीद करने का हुक्म कब दिया? भाई मेरे को भी हनफी बनना है ना, जल्दी बताइए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने क्या कहा है? किसी आदमी को उस वक्त तक जायज नहीं जब तक कि वो ये न जान ले कि मैंने इसकी दलील कहाँ से दी है कि वो उस पर फतवा दे। अब इमाम अबू हनीफा जब खुद कह रहे हैं कि उस पर अमल नहीं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते मेरी राय मेरी कयास के ऊपर फतवा देने से पहले उसकी दलील जान लो। अगर बिना दलील जाने उसके ऊपर फतवा दे दिया तो ये हराम है। तो ये मेरे भाई मुर्दा औरत और छोटी बच्ची और जानवर से बदफेली करने पे रोजा नहीं टूट रहा है, इसकी दलील आपने जांची? ये इस्तिहादी दलील दीजिए हमें फटाफट, जल्दी हमको दलील दीजिए। कौन सी आयत कौन सी हदीस आपने कयास किया? सुन तो सही, जवाब तो दे रहा हूँ ना मैं। जवाब दीजिए। आदमी मुझे दुनिया की कोई ऐसी हदीस दिखा दो। हम कुछ नहीं दिखाएंगे, दलील आपने चेक की ना, आप दलील दीजिए। तो मैंने कह दिया ना ये कि इस तरह आपके कहने से क्या होगा? आपकी बात आपकी बीवी नहीं मानती, आपके घर वाले नहीं मानते, आपके मसलक वाले नहीं मानते, तो आपके कहने की बात मैं कैसे मान लूं? साले तू पागल है पागल वाली बात करें। अभी आपने क्या कहा कि मेरे इमाम ने कहा है कि मेरे राय फतवे पे फतवा देने से पहले उसकी दलील जानो। तो आपने दलील आपने भाई वो जांची होगी, तो वही दलील हमको बता दीजिए आप। अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बकरी की तरह मत करो, फटाफट दलील दो। अरे बददिमाग अब सुनेगा ना मुझे कोई भी। अल्लाह ताला सुन तो रहा हूँ मेरे भाई, देवबंदी भाई ऐसा काम मत क्या करो मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में तुम मुझे एक हदीस दिखा दे कि इससे रोजा। अरे मैं क्यों दिखाऊं मेरे भाई? आप मुझसे ना, आपके इमाम का दलील नहीं है ना, आपके इमाम का इज्तिहाद है तो दलील आप देंगे कि मैं दूंगा? ये बताइए, ठेकेदार कौन है हनफिये का? इमाम अबू हनफियों का ठेकेदार कौन है, आप हो या मैं? सुनोगे ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि इस पर हदीस में कोई तज़किरा नहीं है, ये इज्तिहादी मसाइल है, और उन्होंने इज्तिहादी मसाइल है तो कुछ कयास तो किया होगा। कौन सी हदीस से कयास किया है भाई? अब कुरान हदीस के खिलाफ साबित करो। उन्होंने कहा कि ये अच्छा, मतलब ये अरे बददिमाग। अच्छा ठीक है भाई, मैं जोहर की नमाज आज से मैं 8 रकात पढ़ूंगा फर्ज, ठीक? अब इसको साबित कीजिए कि 8 रकात पढ़ना मना है। अरे अल्लाह ताला के नबी ने 4 की जिक्र है हदीसों में। नहीं जिक्र है ना, 8 रकात पढ़ना मना कहाँ है ये बताइए। मना की इसमें मना की दलील दीजिए ना। जैसे आप मुझसे मना की दलील मांग रहे हैं कि कहाँ मना है, कहाँ लिखा है, तो ऐसे मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि 8 रकात जोहर की फर्ज नमाज पढ़ने के लिए कहाँ लिखा है? मना की दलील ही नहीं मांगी मैंने तुमसे, ये मांगी है फिर वही चीज। हाँ, ये मैं आपसे मांग रहा हूँ ना कि 8 रकात मैंने मेरे भाई जोहर की फर्ज नमाज अगर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो मुझे आप अल्लाह के नबी की हदीस से साबित कीजिए कि 8 रकात पढ़ना मना है। चलिए फटाफट। अल्लाह ताला के नबी ने हमें 4 भाई ये जो आप कयासी खेल खेलते हो ना, मेरे साथ खेलना छोड़ दो, बहुत बुरा फंसोगे। मैंने तुमसे इतना बुरा फंसोगे, मेरे से मंतिक कयास में कोई नहीं जीत सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तू जैसा पागल है, पागल जो इंसान को बात करना नहीं आता हर जगह फंस जाएगा। आपके ऐसे कितने लॉजिक मारने वाले आते हैं, आपके ऐसे लॉजिक बात मेरे लॉजिक के आगे पानी भरते हैं। आप ना मुझसे कुरान हदीस में जीत सकते हो, ना मंतिक कयास में जीत सकते हो, ना लॉजिक में जीत सकते हो। अभी दूध पीते बच्चे हो। मैंने तुमसे एक बेसिक सवाल का जवाब तो तुम अभी तक दे नहीं पाए, अपने इमाम से तकलीद का हुक्म नहीं साबित कर पाए, अपने इमाम के मसले को कुरान हदीस से साबित नहीं कर पाए, और इज्तिहादी बोल के कह रहे हो कि कोई इसके मतलब भाई इसके खिलाफ हदीस पेश करो। अबे मैं इसी के मुताबिक हदीस पेश कर रहा हूँ, वो नहीं मान रहे हो तो खिलाफ पेश कर दूंगा तो काहे के लिए मान लोगे? अरे बददिमाग, तुमने तो एक भी पेश नहीं की, तुमने हदीस अच्छा चलिए ये बता दीजिए, झूठ क्यों बोला है तुमने? रोजे की हालत में? अच्छा ठीक है मेरे भाई, ठंडे हो जाइए, ठीक है, बोराइए मत। हमें मालूम है आपकी दुख के ऊपर भाई, आपके दुख पे पैर पड़ गया, हमें मालूम है।
آپ ہمیں یہ بتا دیجیے تم نے ایک بھی حدیث ارے سنائی ہے؟ سنو میرے بھائی جاہل آدمی حدیث تو اپنے آگے بولنے نہیں دو گے. بیوقوف ایک بار حدیث تو سناؤ. آپ کے نزدیک روزے کی حالت میں مردہ عورت سے، چھوٹی بچی سے اور جانور سے بدفعلی کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا؟ کس نے کہہ دیا جائز ہے؟ کس نے کہا جائز ہے؟ پہلے مطلب روزہ نہیں ٹوٹتا یہ تو مانتے ہو نا؟ پھر اس سے جائز ہو گیا؟ نہیں جائز نہیں ہے. چلو اچھا روزہ تو نہیں ٹوٹتا نا؟ تمہیں جھوٹ بولا نا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا نا؟ جھوٹ بولا نا؟ روزہ بھائی ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ منی ارے خارج روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں جلدی بتاؤ بھائی، ٹائم پاس مت کرو. روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ منی ہاتھوں سے منی خارج کرنے پہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں یہ بتا دو خالی، ہاں یا نا؟ حدیث میں اس کا ذکر نہیں. ارے حدیث چھوڑو، قرآن حدیث تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، تم خالی اپنے امام کا جو فتویٰ ہے اس سے بتاؤ. اس کا ذکر نہیں ہے. مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512، روزے کی حالت میں ہاتھوں سے منی خارج کرنے پر روزہ فاسد نہیں. آپ اس چیز کو مانتے ہو نا؟ میں نے آپ سے صاف کہہ دیا. بتاؤ اتنا ڈر رہے ہو ہاں یا نہ بولنے میں تمہاری جان دی جا رہی ہے. حدیث میں ذکر نہیں ہے. حدیث تو کہیں نہ کہیں تم مانتے ہو یہ مسئلہ غلط ہے، لیکن تم زبان سے نہیں اقرار کرو گے. دل تمہارا مانتا ہے مسئلہ غلط ہے لیکن زبان سے کبھی قبول نہیں کرو گے. کیوں؟ کیونکہ حنفیت سے خارج ہو جاؤ گے. سارے حنفی تم کو جھوٹے ماریں گے کہ تم نے سچ کو کیسے قبول کر لیا ہے نا؟ میں نے جلدی بتاؤ، ہاں ہاتھوں سے منی خارج کرنے پہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، ہاں یا نہ؟ ایسے کرو کہ میں کسی کام میں. ارے میرے بھائی جواب دو نا، جواب سے کیوں مانگ رہے ہو؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ ڈرو مت میرے بھائی، کچھ نہیں ہوگا. کوئی حنفی تم کو مارنے نہیں آئے گا. کوئی حنفی تم کو مارنے آئے میرا نام بتا دینا، ٹھیک ہے؟ میں کام میں بزی ہوں. کوئی حنفی دیوبندی تم کو مارنے آئے تم ابو خان کا نام بتا دینا، سب بھاگ جائیں گے، پریشان نہ ہو. ہاں بیٹا بول. ہاں کون بول رہا ہے؟ محمد حسین. ارے تم جاہل آدمی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ فون تو نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بولتے رہو. 100 بار صبح شام پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ تب جا کے حنفی فقہ سے آپ عالم توبہ کر پاؤ گے. آپ عالم ہو تو عالم تو ہے الحمدللہ. دیکھو باطل آدمی خود مان گیا کہ ابو خان عالم ہے، تو اب اس سے بڑی گواہی کیا چاہیے؟ جب مخالف خود اپنی زبان سے گواہی دے رہا ہے تو پھر اس کے آگے باتیں نہیں ختم ہوتی. الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی، شہاب الدین صاحب کو سمجھا دیجیے گا کہ اپنے ایریے کے اہل حدیثوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیں. میں جس دن میرا گھوم گیا تھا شہاب الدین کے گھر کے اندر گھس کے ان سے ایسے ایسے حنفی مسلک کی عبارتیں پیش کروں گا نا کہ بیچارے کان سے ان کے آنسو نکلیں گے اور ناک سے خون نکلے گا. ٹھیک ہے؟ آنا کرایہ میں دوں گا. آجا. اس لیے بدتمیزی کرنا چھوڑ دے. کرایہ میں دوں گا. فقان آئے گا تو. ابے تو کرایہ اپنی جیب میں رکھ کے اس سے جا کے بخاری مسلم خرید کے ایک بار پڑھ لے. ساری نہیں ہوتی اس طرح. تاڑی مارنا بند کرے. الحمدللہ اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت، شہرت، پیسہ، کوڑی، پاور سب کچھ دیا ہے نا کہ تمہارے ایسے 10 نوکر اپنے نیچے رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا؟ ہاں ڈائلگ مارتا ہے، چلاتا ہے. آپ سن میری بات. ہاں ڈائلگ اب لگ رہا ہوگا. میرے کو کیا حنفی سمجھ رکھا ہے کیا جو میں ڈائلگ بازی کروں گا؟ بس میرے بھائی پہلے پڑھنا ٹھیک سے سیکھ جاؤ، اس کے بعد آگے بات کرنا. آپ لوگ حنفی بنے، ہمیں نہیں چاہیے. اچھا تم وہی بول رہے ہو نا وہ محمد، وہ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد وہ حسین نام ہے نا؟ محمد حسین. بات سنو پہلے. ہاں محمد حسین بھائی، آپ سے ایک بار بات ہوئی تھی بہشتی زیور کے اوپر. میں نے آپ سے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ آپ کی بہشتی زیور میں آتا ہے کہ اگر کسی کے لڑکا پیدا ہو رہا ہو اور تب نہ نکلا ہو، کچھ نکلا ہو، کچھ نہ نکلا ہو، ایسے وقت بھی نماز پڑھنا فرض ہے اور قضا کرنا درست نہیں. تو آپ کی اماں نے جب آپ کو پیدا کر رہی تھی، آپ آدھے اندر تھے آدھے باہر تھے، تو کیا ایسے وقت آپ کی اماں نے نماز پڑھی تھی؟ بہشتی زیور کے اوپر عمل کیا تھا آپ کی اماں نے؟ آپ کی اماں نے بھائی کیا عمل کیا تھا بہشتی زیور پہ؟ توبہ توبہ توبہ. مطلب اتنے گندے گندے مسئلے مسائل لکھ کے چلے گئے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے تمہارے جیسے جاہلوں کو چھوڑ گئے ہیں. شرم کرو میرے بھائی، ڈوب مرو. ارے وہ سب چھوڑنا تو یہ بتا. مطلب جب تم پیدا ہو رہے ہوگے تم آدھے اندر ہوگے آدھے باہر ہوگے، تمہاری اماں ہوش و آواز میں ہوں گی تو انہوں نے نماز پڑھی ہوگی ایسے وقت، ہے نا؟ معاذ اللہ. توبہ توبہ توبہ. ایسی گندی کتاب بہشتی زیور تم اپنی ماں بہنوں کو دہیج میں دیتے ہو کہ آ جاؤ پڑھو اس کے اوپر عمل کرنا. سدھر جاؤ میرے بھائی ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا نا تو کہیں کے نہیں رہو گے. آج تم لوگ کی غلطیوں کی وجہ سے پوری امت کے اوپر عذاب آ رہا ہے. جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سب کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے ایک بات